هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے اللہ جس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر ایک کتاب نازل کی۔ ایک ہوتا ہے کتابن، ایک ہوتا ہے الکتابو۔ کتابن کیا ہے؟ نکرہ، کوئی بھی معمولی سی کتاب ہے۔ الکتاب ایک خاص کتاب۔ اب اس قرآن کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے نہ پڑھا جائے، سمجھ لیا جائے نہ سمجھا جائے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ یہ کوئی ایم اے کی، سی اے کی، ایم بی بی ایس کی کتاب نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، پڑھ لیا جائے۔ یہ قرآن پاک ہے، اس کے چند تقاضے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے کندھوں کے اوپر لاد دے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ نے ہمیں 5 قرآن پاک کے حقوق گنوائے۔ اس کے علاوہ کئی دیگر مفسرین اور علماء آئے ہیں، کچھ نے 10 کا بھی تذکرہ کیا، کچھ نے 15 کا بھی تذکرہ کیا، لیکن اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ 5 ایسے تقاضے ہیں جو ہمیشہ ہمارے ذہن کے اندر رہنے چاہیے۔ سب سے پہلا یہ کہ قرآن پاک اس کو پڑھا جائے ترتیل کے ساتھ۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ جن کو ہم نے قرآن پاک عطا فرمایا وہ اس کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، کما حقہ، جیسے کہ اس کی شان و شوکت ہے اس کو تلاوت کیا جائے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں کا کیا تصور ہے؟ بس یہاں پہ آ کے ہم رک جاتے ہیں کہ جی قرآن کے ایک ہی تقاضا بس اس کو پڑھ لیا جائے، اس سے اوپر ہم جاتے ہی نہیں۔ دوسرا تقاضا کیا ہے؟ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پاک کو سمجھ کے نہیں پڑھتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا پھر کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں؟ ایک مقام پہ آیا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ کتاب فرض کر لو کہ اللہ کے سوا کسی اور معبود کی طرف سے ہوتی، اس کے اندر بہت زیادہ اختلافات ہوتے۔ تو پھر جب اللہ کی طرف سے ہے پھر ہم کیوں نہیں اس کو سمجھ کے پڑھتے؟ ہمارے پاس اتنا وقت ہے، انگریزی ہم ایسی سیکھتے ہیں، انگریزوں کو جا کے پڑھاتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی ایک آیت کو بھی سچے کما حقہ فہم کے ساتھ سمجھ کے پڑھنے کی ہمارے اندر صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے اندر شکوہ فرمایا، افمن ھذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس قرآن کی بابت تم لوگ بے اعتنائی برت رہے ہو؟ اس کو پڑھتے نہیں ہو، اس کو سمجھتے نہیں ہو، اس پر عمل نہیں کرتے، دوسروں تک اس کے پیغام کو نہیں پہنچاتے۔ افمن ھذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، بلکہ تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے قرآن پاک کی نسبت سے کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو۔ بظاہر تم کلمہ گو ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہوگی کہ سود حرام ہے، میرے خلاف جنگ ہے، وہاں پہ آ کے وہی اٹکل پچھے والی بات ہوگی کہ اس کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے اللہ۔ شراب حرام ہے، فہل انتم منتہون، کب چھوڑو گے اس کو؟ نہیں ہے اللہ، اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو لہٰذا اللہ کا سب سے اولین تقاضا قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ فیہ ھدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت مضمر ہے۔ اب فرض کریں آپ کو کوئی بیماری ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک شفاء لما فی الصدور ہے، قرآن کے اندر آیا ہے کہ سینوں کے اندر جو روگ ہے اس کی شفا ہے قرآن پاک۔ آپ کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو پرسکرپشن لے کے دے دیتا ہے 5 گولیاں آپ نے کھانی ہیں ہفتے کے اندر۔ اب آپ اس پرسکرپشن کی گولیوں کو کھاتے نہیں ہیں، اس کو پڑھتے رہتے ہیں، کیا آپ کو کبھی شفا نصیب ہوگی؟ یا اس کے برعکس اگر آپ نے 1 گولی کھا لی، 4 کو چھوڑ دیا، تو وہ جو نسخہ ہے حکیمانہ وہ آپ کے لیے نسخہ ہلاکت بن جائے گا۔ اسی طرح ہم نے قرآن پاک کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ چند احکامات جو کہ قرآن کا 1/3 1/3 بھی نہیں بنتے، ان پر عمل کر کے کہتے ہیں کہ جی دیکھو میں کتنا بڑا ملا مسلمان ہوں، داڑھی بھی رکھ لی ہے، لوگوں کو دھوکے بھی ساتھ دیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک کے حصے بکھرے کر لیے ہیں، قرآن پاک کو پڑھا جا رہا ہے لیکن روگ ابھی بھی دلوں کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا پورے قرآن پاک کو سمجھا جائے۔ پھر تیسرا اس کا جو حق ہمارے کاندھوں پر لادا گیا ہے وہ اس پر عمل کرنا ہے، اس پر عمل کیا جائے اس کے احکامات پر۔ پھر اس کے بعد ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس قرآن کے پیغام کو لے کے جایا جائے لوگوں کے پاس، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا عمل کیا جائے، لوگوں کو دعوت دی جائے اس کو سمجھنے کی۔ جس طرح الحمدللہ یہاں پر ہم نے فہم دین کورس کا آغاز کیا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے کاندھوں پر ایک حق ہے، ہم اس سے کوئی مال کمانا نہیں چاہتے، کسی اجر کے طالب نہیں ہے، فی سبیل اللہ۔ اور وہ لوگ جن لوگوں تک یہ پیغام پہنچا ہے ان پر بھی یہ حق ہے کہ وہ اس کو آ کر سنیں، قرآن پاک کے فہم و فراست حاصل کریں۔ اور 5واں حق، اس میں دیے گئے نظام کو غالب کیا جائے،
جو شریعت اس کے اندر نازل کی گئی ہے اس کا غلبہ کیا جائے۔ یہ قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، کوئی عام کتاب نہیں ہے، خاص کتاب نازل کیے ہیں جن کے تقاضے ہیں۔